بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 تسہیل النحو۔ جملہ اسمیہ کا بیان۔ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ تو مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے اور ابتداء کلام میں آتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے الشجر طویل۔ الشجر طویل میں آپ دیکھ رہے ہیں الشجر اسم ہے، ابتدا میں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مرفوع بھی ہے، جس کے اوپر رفع ظاہر ہے، تو یہ مسند الیہ بھی ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ اور طویل اس کی خبر ہے۔ خبر وہ ہوتی ہے جو مسند ہوتی ہے، مبتدا کے بعد آتی ہے اور مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مکمل بناتی ہے۔ تو کتاب میں موجود جو ہمارے پاس مثالیں ہیں وہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ محمد اسم معرفہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر تو یہاں تنوین آ رہی ہے، اگرچہ تنوین نکرہ کی علامت ہے، لیکن یہ ایسا اسم مبارک ہے جو عارف المعرف ہے، اس کے معرفہ ہونے میں تو شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ معرفہ ہے، ابتداء کلام میں آ رہا ہے اور مرفوع ہے، لہٰذا یہ مبتدا ہے۔ اور رسول اللہ یہ محمد مبتدا اور رسول اللہ یہ خبر ہے، لیکن خبر بننے سے پہلے یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے اللہ کا رسول۔ کا کی کیا ہے اردو ترجمے میں، تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، تو اس کے پہلے جو اس کو ہم مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو رسول مضاف اور لفظ اللہ اس میں دلالہ شریف مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ کتاب میں ہے کہ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو ابتداء کلام میں آتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، عموماً معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ تو معرفہ کی مثال تو الشجر طویل، اور نکرہ مخصوصہ کی مثال طفل صغیر جمیل۔ طفل صغیر جمیل۔ طفل صغیر یہ مرکب توصیفی ہے، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے، لہذا طفل موصوف اور صغیر صفت اور موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا ہے، اور جمیل خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ تو مبتدا یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر وہ ہوتی ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بناتی ہے۔ تو خبر کبھی تو مفرد ہوتی ہے، جیسے العدل محمود، تو یہاں محمود مفرد ہے، تو کبھی جملہ بھی آ جاتی ہے، جیسے القلم یکتب، وہ قلم لکھتا ہے، تو القلم یکتب میں القلم مبتدا ہے، اور یکتب یہ جملہ ہے، کیونکہ یکتب فعل مضارع ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے۔ جملہ فعلیہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ مبتدا کے احکام۔ مبتدا کیا ہے؟ تو کا مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، جیسے القاہرۃ مشہورۃ، قاہرہ القاہرہ، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام جو ہے یہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ القاہرۃ مشہورۃ، قاہرہ مشہور ہے، جگہ ہے، تو القاہرہ تو یہ معرفہ ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ البتہ دو صورتوں میں نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، کب؟ جب وہ عموم پر دلالت کرے، اور نکرہ عموم پر اس وقت دلالت کرتا ہے جب نکرہ نفی کے تحت آ جائے یا حرف استفہام کے تحت آ جائے، تو وہ نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، جیسے ما تلمیذ غائب، کوئی طالب علم غائب نہیں ہے، سب حاضر ہیں، لہذا ما نافیہ
تلمیذ مبتدا، غائب اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہاں تلمیذ ہم نے مبتدا بنا دیا، اگرچہ یہ نکرہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نکرہ جب حرف نفی کے تحت آ جاتا ہے تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی سب کو حکم وہ عام طور پہ شامل ہے، کوئی بھی طالب علم غائب نہیں ہے، سب۔ تو اسی طرح اگر وہ نکرہ استفہام کے تحت آ جائے، جیسے حل کریم ذاہب، کیا کوئی سخی آدمی چلا گیا ہے، جانے والا ہے، تو حل حرف استفہام، حل کیا ہے؟ حرف استفہام، لا محل لها من الاعراب، یعنی اس کا ترکیب کلام میں کوئی مقام نہیں ہے، حرف زائد ہے، حرف استفہام، اور کریم یہ مبتدا ہے، اور ذاہب خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہاں یہ دو صورتیں ہیں کہ جہاں نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، تو یہ عموم پر دلالت کرے۔ تو عموم پر دلالت کرنے کی دو صورتیں، استفہام پر دلالت کرے یا نفی اس کے اوپر آ جائے۔ اور نکرہ کی دوسری صورت جہاں مبتدا نکرہ بن جاتا ہے تو وہ ہے جب نکرہ مخصوصہ ہو، نکرہ مخصوصہ ہو تو وہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ کیسے بنتا ہے؟ وہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جائے تو بھی نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن جائے تو وہ نکرہ بھی مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو نکرہ کو مخصوص کرنے کی درجہ صورتیں حضرت مصنف نے ذکر کی ہیں، تو ان میں سے ایک صورت ہے اضافت سے، یعنی جب ایک نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرح مضاف کر دیا جائے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے طالب و احسان واقف۔ تو یہاں طالب و احسان ہے، طالب بھی نکرہ تھا، احسان بھی نکرہ تھا، احسان کرنے والا طالب علم، تو نیکی کا طالب، تو طالب مضاف، احسان مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مرکب بن گیا۔ تو اب یہ نکرہ نہ رہا، دو نکرے مل کر نکرہ مخصوصہ ہو گیا، تو نکرہ مخصوصہ مبتدا بن گیا، واقف اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی ہے۔ ہاں اگر یہ نکرہ معرفہ کی طرف اگر مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ پھر نکرہ نہیں رہتا، وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اگر کہا جائے طالب جامعۃ الازہر تو پھر یہ معرفہ ہو گیا، کیونکہ جامعہ الازہر یہ معرفہ ہے۔ تو یا کسی بھی ادارے کا مخصوص نام لے لیا جائے، طالب دار العلوم المحمدیۃ الغوثیہ، مجتہد جدہ، ذکی جدہ، تو اب یہ نکرہ جب معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے تو اس وقت نکرہ مخصوصہ نہیں ہوتا، اس وقت اسے معرفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے نکرہ کو خاص کرنے کی صفت لگانے سے، جیسے زہرۃ صفراء نادرۃ، زہرۃ صفراء نادرۃ، کہ زرد کلی تر و تازہ ہے، صفراء، تو زہرۃ صفراء یہ موصوف صفت، زہرۃ مؤنث ہے، صفراء بھی مؤنث ہے، یہ الف ممدودہ کے ساتھ مؤنث، جو الف ممدودہ یہ اس کی علامت تانیث ہے۔ تو زہرۃ الموصوف اور صفراء صفت ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، نادرۃ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی ہے۔ تو یہ اضافت اور صفت کے ساتھ جب مبتدا مخصوص ہو کر نکرہ مبتدا بن جاتا ہے تو یہ وہ دو صورتیں تھیں۔ اور تیسری صورت ہے کہ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو اور مبتدا سے پہلے آ جائے تو اس وقت وہ نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، جیسے فی کا شامم، فی کا شامم، یا ان کی کتابوں۔ اب فی جار کاف ضمیر مجرور، تیرے تجھ میں شمم خوشبو ہے، تو فی کا یہ فی جار کاف ضمیر مجرور ہے، فی جار کاف ضمیر مجرور۔ اب یہ فی کا اس کے اوپر علامت تو جار کی مجرور ہونے کی نظر نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمیر، اور جو ضمیریں ہوتی ہیں
یہ محلاً منصوب مرفوع یا مجرور ہوا کرتی ہیں، تو چونکہ فی حرف جار کے بعد ضمیر آ گئی ہے، اس کے اعراب تو اپنا ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے، ان کا محلاً اعراب ہوتا ہے، یعنی لفظاً تو یہ منصوب حالت میں ہے لیکن یہ محلاً مجرور ہے، لہذا فی جار کا ضمیر مجرور، جار مجرور متعلق ثابت شبہ فعل، کیونکہ شمم ان کا ہم نے مبتدا بنایا ہے تو خبر کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا شبہ فعل نکالنا ہے جو مرفوع بھی ہو، کیونکہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور مذکر و مؤنث میں مبتدا کے ساتھ اس کی موافقت بھی ہو، چونکہ شمم مذکر ہے تو ہم نے خبر کے لیے بھی ایسا شبہ فعل نکالا جو مذکر بھی ثابتن، ثابتتن نہیں ہے، ثابتن نہیں ہے، ثابتن ہے تاکہ مرفوع حالت میں رہے، اور ثابتان تثنیہ بھی نہیں ہے کیونکہ مبتدا ہمارا مفرد ہے، واحد ہے، تو ہم نے اس کے لیے جو خبر کے لیے موزون شبہ فعل نکالا وہ بھی مفرد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے، تو ثابت شبہ فعل جو ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل، تو جو شبہ فعلیں ہوتی ہیں، شبہ فعل ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی نکال لیں، ثابت نکال لیں، موجود نکال لیں، مستقر نکال لیں، تو موجود نکالیں گے تو چونکہ وہ شبہ فعل مفعول کا صیغہ ہوگا تو مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، لہٰذا مفعول کے وزن پہ یا مزید فی کے ابواب مستقر جو ہے وہ بھی مفعول کا صیغہ ہے، تو اس وقت ہوا ضمیر نائب فاعل ہم نکالیں گے، تو یہ شبہ فعل متعلق شبہ فعل کی، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، کیونکہ فاعل یا شبہ فعل، کیونکہ فعل یا شبہ فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے اس میں ہوا ضمیر فاعل نکال دیا، اب شبہ فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ بن، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ تو نہیں بنا، جملہ اسمیہ بھی نہیں بنا، البتہ شبہ فعل شبہ جملہ بنتا ہے، یہ شبہ جملہ ہو کر خبر اور مبتدا یہ شام منکر ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، تو فی کا تو جار مجرور تھا، اسی طرح عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہوں، تو عندی یہ مضاف ہے، یہ کیونکہ کہا تھا خبر جب ظرف یا جار مجرور، یہ تو خبر جار مجرور تھی اور یہ خبر ظرف ہے، اندا، لدا، لدن، ہینا وغیرہ یہ سب ظروف ہیں، یہ ظروف مبنیہ کا آگے سبق بھی آ رہا ہے، تو یہ جو ظروف ہیں یہ خبر ظرف ہوتی ہے، تو یہاں مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی کسی چیز کے متعلق ہوں، تو اندا مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ڈائریکٹ خبر نہیں بن سکتے، بلکہ یہاں ہم نے کوئی نہ کوئی شبہ فعل نکالنا ہے جس کے ساتھ ان کا سہارا ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ثابت شبہ فعل محذوف کا ظرف، کیونکہ کلام میں شبہ فعل موجود نہیں ہے، معذوف ہے، تو ہم نے کہا ثابت شبہ فعل محذوف کا ظرف، اور اسی شبہ فعل میں ہوا ضمیر فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، اب شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر اسی طرح شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، کیونکہ مبتدا بعد میں پڑے خبر پہلے آ گئی ہے، تو یہ شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، یہاں بھی ہم نے اسی طرح کہہ رہے ہیں خبر مقدم، اور یہ کتاب جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر، اب مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، تو جب خبر ظرف یا جار مجرور ہوتی ہے تو نکرہ اس لیے مبتدا بن جاتا ہے کیونکہ جب ہم نے کہا نا میرے پاس ہے، اس کا مطلب ہے جو بعد میں چیز آ رہی ہے وہ صفت موجود کے ساتھ متصف ہے، یعنی میرے پاس کتاب موجود ہے، کمرے میں پنکھا ہے، پھر غرفت مروحۃ،
تو جب ہم نے فی الغرفہ کہا تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بعد میں چیز آ رہی ہے وہ موجود یا ثابت مستقر کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ تو جہاں در حقیقت اندی کتاب کا مطلب یہ ہے اندی کتاب موجود، اندی کتاب ثابت، اس لیے تو اندی کو ہم نے ثابت کے متعلق کر دی۔ اگلی صورت ہے ایسا اسم نکرہ جو اپنے مابعد میں عمل کر رہا ہو تو وہ نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، جیسے رغبۃ فی الخیر خیر۔ تحصیل النحو کے نئے ایڈیشن میں شاید یہ مثال ہے بھی صحیح ہے، نہیں میرے پاس پرانا ایڈیشن ہے۔ رغبۃ فی الخیر خیر، کہ بھلائی کے کام میں رغبت اچھی چیز ہے۔ تو رغبۃ فی الخیر یہ رغبۃ مصدر ہے۔ تو یاد رہے کہ جو مصدر ہوتے ہیں یہ ایک تو انہیں شبہ فعل بھی ہم بطور مجبوری کہتے ہیں، یہ شبہ فعل نہیں ہوتے، مصدر خود عاملہ ہے، اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو یہ رغبت مصدر شبہ فعل ہم کہیں گے، شبہ فعل تو یہ نہیں ہے، شبہ فعل اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل اور صفت مشبہ وغیرہ ہے۔ تو مصدر کو بھی جو ہے نصف شبہ فعل ہم شمار کرتے ہیں۔ تو اس میں نصف اس لیے ہم نے کہا کہ ایک تو یہ کہ اس میں ضمیر مستتر فاعل نہیں ہوتی، کیونکہ مصدر ظاہر میں عمل کرتا ہے، تو لہٰذا اگر رغبتن کا ہم نے فاعل نکالنا ہے تو اس کا مضاف الیہ کی صورت میں آئے گا۔ رغبتن کا مطلب ہے رغبتوں کا فی الخیر خیرن، تیرا رغبت رکھنا بھلائی کے کام میں وہ بہتر ہے۔ تو یا تو آپ کریں رغبتن شبہ فعل اور فی جا الخیر مجرور، جار مجرور متعلق شبہ فعل کے، شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر، بس فاعل آپ نے نہیں نکالنا۔ تو یہ شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر، اب شبہ جملہ بھی ہم نے نہیں کہنا کیونکہ یہ شبہ جملہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر مبتدا اور خیر اس کی خبر ہے۔ تو دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ رغبتوں کو کہیں کہ یہ اصل میں رغبتوں کا فی الخیر ہے خیر، تو یہ رغبت و مصدر مضاف، یہ پہلی ترکیب تھی، یہ دوسری ترکیب ہے۔ رغبت مصدر مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ فاعل، کاف ضمیر محذوف، کاف ضمیر محذوف مضاف الیہ فاعل، اور فی جار الخیر مجرور، جار مجرور متعلق اسی طرح مصدر شبہ فعل کے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا اور خیر اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسم۔ جب اس میں نکرہ دعا کے لیے استعمال ہو تو اس وقت بھی یہ مبتدا بن جاتا ہے، جیسے سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین، تو یہاں سلام مبتدا ہے، الا جار، الیاسین مجرور ہے، یہ جار مجرور متعلق سلام کی مناسبت سے ہم نے شبہ فعل نکالنا ہے، تو یہ سلام مفرد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو ہم نے ثابت نکالنا ہے، سلام ثابت علی الیاسین، تو یہ جار مجرور متعلق ثابت شبہ فعل۔ اسی طرح شبہ فعل میں کیا ہوتا ہے، ہوا ضمیر فاعل اور یہ شبہ جملہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسم بن۔ تو یہ نکرہ جب دعا کے لیے آتا ہے اس وقت یہ اس لیے مبتدا بن جاتا ہے کہ یہ در حقیقت سلام، یہ اصل میں سلامی علی الیاسین، میرا سلام الیاسین پر ہے، تو یہ سلام مضاف یا ضمیر مضاف ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہیں، تو یہ سلام نکرہ جب یا ضمیر معرفہ کی طرح مضاف ہوگا تو یہ نکرہ مخصوصہ کی بجائے معرفہ بن جائے گا اور یہ مبتدا بن جائے گا۔ جب اس میں نکرہ مصغر ہو جیسے رجیل عندی، تو جو اس میں مصغر ہوتا ہے یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، رجیل مبتدا اور عندی رجیل رجل کی تصویر ہے، چھوٹا سا آدمی میرے پاس ہے یا موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کمرے میں ہے، تو یہ رجیل اور مبتدا، اور عندی عندہ مضاف اسی طرح
یا ضمیر مضاف ہے، یہ مضاف ہے مل کر یہ ظرف ہے۔ کس کا ظرف ہے؟ رجیل کی مناسبت سے ہم نے ثابت نکالنا، چونکہ رجیل یہ مذکر بھی ہے واحد بھی ہے، تو ہم نے خبر بھی ایسی نکالنی ہے جو مذکر بھی ہو واحد بھی ہو، واحد مذکر ہو، لہٰذا ہم نے ثابت نکالنی ہے۔ تو یہ اندی جو ہے یہ ثابت کا ظرف بن گیا، وہ متعلق نہیں ہے، ظرف ہے یہ۔ تو ثابت میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنی فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی۔ جب اس میں نکرہ لولا کے بعد آ گئے تو اس وقت نکرہ مبتدا بن گیا، جیسے لولا استبار لما فاز احد، تو یہ لولا کے بعد آنے والا لولا استبار لما فاز احد، اگر صبر نہ ہوتا یعنی صبر موجود نہ ہوتا تو کوئی کامیاب نہ ہوتا۔ لولا حرف شرط، لولا حرف شرط، لا محل لها من الاعراب، اس کے اعراب میں کوئی محل نہیں ہے۔ استبار مبتدا اور اس کی خبر موجود محذوف ہے، موجود خبر محذوف، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور چونکہ کلام آگے جا رہی ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ شرط بن گئی، کیونکہ یہ حرف شرط آیا، حرف شرط نے اپنے ماں بعد دو جز رکھ دیے، ایک کو ہم نے شرط کہہ دیا، دوسرے کو ہم نے جزا، کیونکہ جب شرط پائی جاتی ہے تو جزا لاگو ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن ہوگا، سورج جو ہی طلوع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے، تو لہٰذا شرط کے بعد جزا بھی ہوتی ہے، تو یہ شرط بن گئی۔ یہاں لما فازال یہ جزا ہے، لام جو مفتوح ہے ہم اسے کہتے ہیں لام مفتوح جواب لو، یہ اس لو کے جواب میں لام مفتوح آئی ہے، اور یہ جو ما ہے اسے ہم کہتے ہیں ما نافیہ، ٹھیک ہے۔ اور فاز فعل، احد فاعل، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ہمیں جزا کی ضرورت تھی، شرط ہمارے پاس موجود تھی، تو جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ، جملہ شرطیہ بن گیا ہمارے پاس۔ جملہ شرطیہ جزائیہ نہیں کہتے، البتہ جملہ شرطیہ خبریہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس جملہ شرطیہ خبریہ ہے۔ تو یہ مبتدا کے احکام تھے۔ تو خبر کے احکام، تو خبر بھی جو ہے کبھی مفرد ہوتی ہے، خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، جیسے العدل محمود، یہاں یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ، یہ خبر مفرد ہے، تو کبھی خبر مرکب ہوتی ہے، مرکب ہے تو پھر کبھی مرکب اضافی ہوتی ہے، مرکب ناقص ہے، کبھی مرکب تام ہے۔